بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تربیت اولاد اور اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے ہے۔ اس ویڈیو سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اصلاح معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی پاک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، وہ دوزخ کی آگ کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے اس وقت بچا سکے گا جب وہ اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت، اس کے عقیدہ کی اصلاح فرمائے گا، کیونکہ جو انسان اپنے اولاد کے عقیدہ کی اصلاح فرمائے گا، اس کی عقیدہ کی تربیت بہتر فرمائے گا، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے گی۔ تربیت اولاد کے حوالہ سے سب سے اہم اور سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی اولاد کے عقیدے کی اصلاح کیجیے، اور عقیدے کی اصلاح میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنی اولاد کا عقیدہ درست کیجیے، کیونکہ خالق کائنات کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت لقمان، جن کے نبی ہونے میں اور ولی ہونے میں اختلاف ہے، بعض ان کو نبی مانتے ہیں، بعض ان کو ولی مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کو بہت حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، البتہ تحقیق ہم نے لقمان علیٰ نبینا علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا کی، اتنی حکمت و دانائی عطا کی کہ اپنے بچے کی بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ تربیت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو لقمان علیہ السلام کا انداز اتنا پسند آیا، اتنا محبوب لگا کہ خالق کائنات نے ان کے نام سے 21ویں پارے میں سورت کا نام رکھ دیا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت بھی عقیدے کی اصلاح سے فرماتے ہیں۔ اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے اس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیّ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ ایک تربیت کے ہم کو آداب سکھائے، جو رب تعالیٰ کی ذات نے بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے امتیوں کے لیے اس انداز کو لازم قرار دے دیا کہ سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرمانے لگے، یا بنیّ، اے میرے بیٹے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کرنے لگے تو اس کو کوئی سخت الفاظ نہیں بلکہ شفقت والے، محبت والے الفاظ بولے۔ یا بنیّ یہ اس میں تصغیر ہے، اس کے اندر شفقت اور پیار کا پہلو پایا جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بڑے پیار کے ساتھ فرماتے ہیں، یا بنیّ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرا ہمیں یہ نقطہ ملا کہ انسان جب تربیت کسی کی کرنے لگے، کسی کی اصلاح کرنے لگے، کسی کو نیکی کا حکم دینے لگے، سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے قریبیوں سے یہ سلسلہ شروع کرے، کیونکہ گھر والوں کو بات منوانا مشکل ہے، باہر والوں کو بات منوا لینا آسان ہے۔ اس لیے جو انسان اپنے گھر میں بات منوا لیتا ہے،
کسی کے عقیدے کی اصلاح کر لے گا تو باہر اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے، جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی عقیدے کی اصلاح کا سلسلہ اپنے گھر والوں سے، اپنے قریبیوں سے کیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان کے واقعات کو ذکر کرنا یہ ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرما دے گا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے برابری، حصہ داری۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ متصف کر دینا، یہ تمام کی تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے۔ جیسے ہی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی ایمان والا کیوں نہ ہو، جیسے ہی اس کا یہ عقیدہ ہوا، یہ عقیدہ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے تمام نیک اعمال جو ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے اپنی اولاد کے عقیدے کی تربیت کی جائے، اور عقیدے کی تربیت میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنی اولاد کی تربیت کی جائے، کیونکہ جو انسان اپنی اولاد کو اپنے رب کے حقوق بتائے گا تو یقینی طور پر وہ اللہ کی ذات بھی اس اولاد کے دل میں والدین کے حقوق کی محبت کو پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔